السلام علیکم دوستو، نجیبز آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت مہاراشٹر بورڈ کے ریاضی حصہ اول یعنی الجبرا کا چوتھا سبق معاشی منصوبہ بندی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم مشقی سیٹ 4.4 سولو کریں گے۔ مشقی سیٹ 4.4 شیئر کے خریدی اور فروخت کے اوپر دلالی اور اس دلالی کے اوپر جو جی ایس ٹی چارج ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ شیئرز کی خرید و فروخت پر دلالی اور جی ایس ٹی جو چارجیبل ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز، عملی کام اور اس کی تھیوری ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کور کی ہے۔ اسی تھیوری پر یہ مشقی سیٹ 4.4 ڈیپینڈ ہے۔ آئیے مشقی سیٹ 4.4 کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، ایک شیئر کا بازار بھاؤ 200 روپے ہے، اسے خریدتے وقت 0.3% دلالی ادا کی تو اس شیئر کی خرید قیمت کتنی ہے؟ شیئر خریدا جا رہا ہے، ایک بازار بھاؤ ہے 200 روپے، خریدتے وقت 0.3% دلالی ادا کی جا رہی ہے۔ جب ہم شیئرز خریدتے ہیں تو جو دلالی ہوتی ہے وہ شیئر کے بازار بھاؤ میں ایڈ ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے شیئر کی خرید قیمت ہوتی ہے، کل خرید قیمت، مطلب کہ شیئر کا بازار بھاؤ اور اس کے اوپر جو دلالی لگ رہی ہے وہ۔ تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہمیں شیئر کے بازار بھاؤ میں اس پر جو دلالی لگی ہے وہ نکال کر اسے ایڈ کر دینا ہوگا تو ہمیں شیئر کی خرید قیمت مل جائے گی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ڈیٹا دیا گیا ہے ہمارے پاس وہ لکھ لیں گے پہلے ہم۔ شیئر کا بازار بھاؤ 200 روپے ہے، دلالی کی شرح، دلالی کا جو فیصد ہے اسے ہم دلالی کی شرح بولیں گے، یہ ہے 0.3%۔ ہمیں شیئر کی خرید قیمت نکالنا ہے، خرید قیمت نکالنا ہے۔ تو شیئر پر دلالی، فی شیئر دلالی، یہ ضابطہ ہے، مساوی ہے شیئر کا بازار بھاؤ ضرب دلالی کی شرح۔ بازار بھاؤ ہے 200 روپے ضرب دلالی کی شرح ہے 0.3%۔ جب یہاں پر ہم اسے لکھیں گے تو فیصد کے فارم میں لکھیں گے، یہ فیصد کا سائن ہٹ جائے گا تو 0.3/100 آ جائے گا۔ یہاں پر کیلکولیشن کر لیں گے، یہ 2 0 کینسل، یہ 2 0 کینسل، 2 ضرب 0.3 یعنی کہ 0.6۔ تو ایک شیئر پر جو دلالی ہوگی وہ 0.6 روپے یعنی کہ 60 پیسے ہوگی، 0.6 روپے فی شیئر دلالی 0.6 روپے۔ اب شیئر کی خرید قیمت مساوی ہوتی ہے شیئر کا بازار بھاؤ جمع اس کے اوپر جو دلالی لگ رہی ہے۔ تو بازار بھاؤ ہے 200 روپیہ اور ایک شیئر پر 0.6 روپے کی دلالی لگ رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا 200.6 روپے یا پھر 200 روپے 60 پیسے، 200.6۔ شیئر کی خرید قیمت 200.60 روپے ہوگی۔ یہ تھا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، ایک شیئر کا بازار بھاؤ 1000 روپے ہے، وہ شیئر فروخت کر دیا اور اس پر 0.1% دلالی دیا
تو فروخت کے بعد کتنی رقم ملے گی. اب یہاں پر شیئر کا بازار بھاؤ دے رہا ہے اور ہمیں فروخت کی کنڈیشن دے رہا ہے اور دلالی کا فیصد دے رہا ہے, پرسنٹیج دے رہا ہے. جس طرح خرید میں شیئر کے بازار بھاؤ میں دلالی کو ایڈ کیا جاتا ہے, اسی طرح فروخت ہونے پر شیئر کے بازار بھاؤ سے دلالی جتنی ہوتی ہے اسے مائنس کر دیا جاتا ہے, تفریق کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہاں پر پہلے دلالی نکال لیں گے ایک شیئر کے اوپر جتنی ہوتی ہے اور اسے شیئر کے بازار بھاؤ میں سے مائنس کر دیں گے. سوال نمبر 2. بازار بھاؤ دیا گیا ہے ہمیں شیئر کا 1000 روپیے. دلالی کی شرح 0.1%. شیئر کی فروخت قیمت ہمیں معلوم کرنا ہے. فی شیئر دلالی نکال لیں گے ہم پہلے. فی شیئر دلالی مساوی شیئر کا بازار بھاؤ ضرب دلالی کی شرح. بازار بھاؤ ہے 1000 روپے ضرب دلالی کی شرح ہے 0.1%, یعنی کہ 0.1/100. کیلکولیشن کر لیں گے, یہ 2 0 کینسل, یہ 2 0 کینسل, بچے گا 10 ضرب 0.1 جو کہ ہوتا ہے 1 روپیہ. اس لیے فی شیئر دلالی جو ہو جائے گی وہ ہو جائے گی 1 روپیہ. اب یہ ایک شیئر بیچنے کے لیے جو شیئر ہولڈر ہے اسے بروکر کو 1 روپے کی فیس دینا ہوگی, مطلب بازار بھاؤ میں سے 1 روپیہ مائنس ہو جائے گا. اس لیے شیئر کی فروخت قیمت مساوی ہوگا بازار بھاؤ منفی دلالی. بازار بھاؤ ہے شیئر کا 1000 روپے, دلالی ہوئی 1 روپیہ, تو یہ آ جائے گا 999 روپے. شیئر کی فروخت قیمت عبارتی صورت میں لکھ دیں گے جواب ہم. شیئر کی فروخت قیمت 999 روپے ہوگی. یہ تھا دوسرا سوال. سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 دیا گیا ہے ہمیں, ذیل کے شیئر خریدی کی روداد سٹیٹمنٹ میں خالی جگہ پر کیجئے. بی مساوی خریدے ہوئے اور ایس مساوی فروخت کیے ہوئے. بی یعنی کہ بائے کیے ہوئے, خریدے ہوئے, اور ایس مساوی فروخت کیے ہوئے یعنی کہ سیل کیے ہوئے. یہاں پر ایک پرنٹنگ مسٹیک ہے اس کویشچن میں. جو تیسرا کالم دیا گیا ہے وہاں پر شیئر کی درشنی قیمت لکھا گیا ہے, تو یہ شیئرز کی کل قیمت ہے. یہاں پر کریکشن کر لیجئے گا, درشنی قیمت کی بجائے کل قیمت لکھا گیا ہے یہاں پر. اب ہمیں یہاں پر 1 by 1 کیلکولیٹ کر کے فل ان دا بلینک کرنا ہوگا. شیئرز کی تعداد 100 شیئرز خریدے گئے, شیئر کا بازار بھاؤ تھا 45 روپے, تو شیئر کی کل قیمت لکھنا ہے ہمیں. شیئر کی کل قیمت ہو جائے گی 45 ضرب 100. شیئر کی کل قیمت نکالنے کے لیے ہم شیئر کی تعداد اور شیئر کے بازار بھاؤ کو ضرب دے دیں گے. 45 ضرب 100 یہ ہو جائے گا 4500 روپیے. اسی طرح 200 شیئرز بیچے گئے, سولڈ ہوئے, ان کی جو تعداد 75 شیئرز بکے, بیچے گئے, فروخت ہوئے, شیئرز کا بازار بھاؤ تھا 200 روپے, تو ان کی کل قیمت 200 ضرب 75 ہوگا جو کہ ہوتا ہے 15,000.
تو یہ پہلا والا کالم کی فل ان دا بلینک ہو گئی شیئر کی کل قیمت. خریدے گئے شیئر 4,500 روپے کے ہیں اور بیچے گئے شیئر 15,000 روپے کے ہیں. اب ہمیں ایک ایک کر کے اس کے اوپر دلالی, سی جی ایس ٹی, ایس جی ایس ٹی اور شیئر کی کل قیمت نکالنا ہے. 0.2% دلالی سے 4,500 روپے کا کیلکولیٹ کر لیں گے ہم ٹوٹل شیئرز کے لیے. دلالی جو ہوگی ٹوٹل شیئرز ہے 4,500 روپے کے اور 0.2% کی دلالی لگ رہی ہے اس پہ, تو اسے ہم 0.2/100 سے ضرب دے دیں گے. تو یہ ہو جائے گا 2 0 کینسل 2 0 کینسل 45 ضرب 0.2. 45 کو 0.2 سے ضرب کرتے ہیں ہم تو وہ آ جائے گا 9, یعنی کہ دلالی جو ہوگی وہ ہوگی 9 روپے کی. اب اس دلالی یعنی کہ 9 روپے کے اوپر 9% سے جی ایس ٹی لاگو ہوگا. تو یہ جی ایس ٹی نکال لیں گے ہم 9 روپے کے اوپر, سی جی ایس ٹی لاگو ہوگا تو سی جی ایس ٹی نکال لیں گے ہم 9 روپے کے حساب سے. سی جی ایس ٹی دلالی کے اوپر 9 روپے پر 9% سے چارج ہو رہا ہے, 9% سے چارج ہو رہا ہے. تو یہ ہو جائے گا 9 ضرب 9% کا سی جی ایس ٹی, یہ ہو جائے گا 81/100. 81 کو اگر 100 سے تقسیم کرتے ہیں ہم تو وہ آئے گا 0.81. تو سی جی ایس ٹی جو چارج ہوگا وہ ہوگا 0.81 کا 0.81 روپیہ. ایس جی ایس ٹی بھی 9% ہے, وہ بھی 0.81 آئے گا 0.81. اب شیئر کی جو کل قیمت ہو جائے گی وہ ہوگی شیئر کی کل قیمت 4500 جمع 9 روپے جمع 81 پیسے جمع 81 پیسے. ان تینوں کو ان چاروں کو ایڈ کر لیں گے ہم تو شیئر کی کل قیمت آئے گی 4,510 روپے 62 اس طرح سے یہ خانہ پوری ہوگی. اب دوسرے کے لیے 75 شیئرز جو 200 روپے میں خریدے گئے تھے, کل 15,000 روپے میں آئے تھے وہ, تو 15,000 روپے کے اوپر 0.2% سے دلالی نکال لیں گے ہم. 15,000 ضرب 0.2% سے دلالی, یہ 2 0 کینسل یہ 2 0 کینسل, 0.2 ضرب 150 ہوتا ہے 30. 0.2 کو اگر 150 سے ضرب دیں گے ہم تو وہ ہو جائے گا 30. تو یہاں پر یہ جو دلالی ہوگی وہ ہوگی 30 روپیہ. اب اس 30 روپے کا 9% کے حساب سے سی جی ایس ٹی نکال لیں گے ہم. 30 ضرب 9/100, یہ 1 0 کینسل یہ 1 0 کینسل, 3 9 ہے 27/10 جو کہ ہوگا 2.7, یعنی کہ سی جی ایس ٹی ہوگا 2 روپے 70 پیسے. جتنا سی جی ایس ٹی ہے اتنا ہی ایس جی ایس ٹی ہوگا, تو ایس جی ایس ٹی بھی ہو جائے گا 2 روپے 70 پیسے. اب شیئرز کی کل قیمت, کل سرمایہ کاری کی جو قیمت ہوگی وہ ہوگی 15,000 جمع 30 جمع 2 روپے 70 پیسے جمع 2 روپے 70 پیسے. یہاں پر شیئرز جو ہو رہے ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں, تو فروخت ہونے پر یہ سارے ایکسپینسز دلالی, سی جی ایس ٹی اور ایس جی ایس ٹی یہ 15,000 میں سے مائنس ہو جائیں گے. 15,000 میں سے 30 مائنس ہوگا, جتنا جواب آئے گا اس میں سے 2.70 مائنس ہوگا, جتنا جواب آئے گا اس میں سے 2.70 مائنس ہوگا. تو جو کل قیمت ہو جائے گی وہ ہو جائے گی 14,964 روپے 60 پیسے. یہاں پر شیئرز کی بکری ہو رہی تھی, اس لیے
جو چارجز ہے دلالی, سی جی ایس ٹی اور ایس جی ایس ٹی, وہ 15,000 میں سے مائنس ہوں گے. اور اوپر جہاں پر 100 شیئرز تھے وہاں پر شیئرز کی خریدی ہو رہی تھی, اس لیے خریدی پر جو چارجز ہیں دلالی کے, سی جی ایس ٹی کے اور ایس جی ایس ٹی کے, وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے. آئیے اب اگلا سوال کرتے ہیں. سوال نمبر 4. دیسائی نے 100 روپے درشنی قیمت کے شیئرز جب بازار بھاؤ 50 روپے تھا تب فروخت کیے. دیسائی نے 100 روپے درشنی قیمت کے شیئرز بازار بھاؤ 50 روپے جب تھا جب فروخت کیے. انہیں 4,988 روپے 20 پیسے ملے. 4,988.20 روپے ملے. دلالی 0.2% اور دلالی پر جی ایس ٹی کی شرح 18% ہے, تو معلوم کیجئے کہ انہوں نے کتنے شیئرز فروخت کیے. یہاں پر ہمیں شیئرز کی تعداد نکالنا ہے. تو جو ڈیٹا دیا ہے ہمارے پاس, پہلے ہم وہ ڈیٹا لکھ لیں گے. سوال نمبر 4 ہے یہ. سوال نمبر 4 کا حل. درشنی قیمت دی گئی ہے. پہلے درشنی قیمت مساوی 100 روپے اور بازار بھاؤ دیا گیا ہے 50 روپے. دیسائی نے 100 روپے درشنی قیمت کے شیئرز جب بازار بھاؤ 50 روپے تھا تب فروخت کیے. انہیں جو رقم ملی وہ تھی 4,988.20 روپے. تو یہ جو ہے یہ قیمتیں فروخت ہیں. کل قیمت فروخت 4,988.20 روپے. اب آگے دے رہا ہے دلالی 0.2% اور دلالی پر جی ایس ٹی کی شرح 18% ہے, تو معلوم کیجئے کہ انہوں نے کتنے شیئرز فروخت کیے. دلالی کی شرح دی گئی ہے ہمیں 0.2%. دلالی پر جی ایس ٹی کی شرح دی گئی ہے ہمیں جو کہ ہے 18%. ہمیں شیئرز کی تعداد معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کام کر لیں گے کہ شیئرز کی تعداد فرض کر لیں گے. فرض کیجئے شیئرز کی تعداد مساوی ایکس. ہم نے مان لیا کہ جو شیئرز ہے وہ ایکس ہے. اب ہم ایک ایک کر کے حل شروع کریں گے اس کا. سب سے پہلے ہم دلالی نکالیں گے. دلالی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ شیئرز کے بازار بھاؤ کے اوپر ہوتی ہے, تو ہمیں یہاں پر بازار بھاؤ دیا گیا ہے, تو ایک شیئر کے لیے جو دلالی ہے وہ نکال لیں گے ہم. ایک شیئر کے لیے دلالی. پہلے ہم ایک شیئر کے لیے کر لیں گے اور 1 بائی 1 دلالی اور پھر جی ایس ٹی نکالیں گے. دلالی مساوی بازار بھاؤ ضرب دلالی کی شرح. بازار بھاؤ ہے 50 روپے اور دلالی کی شرح ہے 0.2%. تو 50 کو ہم 0.2/100 سے ضرب کریں گے. تو یہ ایک صفر اور یہ ایک صفر کینسل ہو جائے گا. 5 × 5 5 دونی 10. 0.2 کو 2 سے تقسیم کیا ہم نے تو ملے گا 0.1. 0.1 ملے گا, اس کے آگے ایک صفر بھی لگا دیں گے ہم, تو دلالی ہوگی 0.10 روپے. یہ ایک شیئر کے لیے دلالی ہے. اسی طرح جی ایس ٹی نکال لیں گے ہم. جی ایس ٹی دلالی پر 18% ہے.
تو جی ایس ٹی یعنی کہ دلالی ضرب جی ایس ٹی کی شرح، یہ ہو جائے گا 0.10 دلالی ہم نے نکالی ضرب جی ایس ٹی کی شرح ہے 18%، تو اسے ہم 18/100 سے ضرب دے دیں گے۔ پہلے ہم 0.10 کو 18 سے ضرب کریں گے اور پھر اسے 100 سے تقسیم کر دیں گے، تو جواب آئے گا ہمارا 0.018۔ تو ایک شیئر کے اوپر جو دلالی ہو رہی ہے وہ 0.10 روپے ہو رہی ہے، اور جو جی ایس ٹی ہو رہا ہے وہ 0.018 روپے ہو رہا ہے۔ اب ہم انہی قیمتوں کی مدد سے کل دلالی یعنی کہ پورے شیئرز کے اوپر دلالی اور کل جی ایس ٹی یعنی کہ پورے شیئرز کے اوپر جی ایس ٹی نکال لیں گے۔ ہم نے فرض کیا تھا کہ کل شیئرز کی تعداد ایکس ہے، تو کل دلالی نکالنے کے لیے ہمیں ایک شیئر کی دلالی کو ایکس یعنی کہ کل شیئر کے نمبر سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا، اور اسی طرح کل جی ایس ٹی معلوم کرنے کے لیے ایک شیئر پر جتنی جی ایس ٹی ہو رہی ہے اسے کل جتنی شیئرز کی تعداد ہے اس سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے چونکہ شیئرز کی تعداد ایکس ہے، اس لیے کل دلالی مساوی 0.1 ضرب ایکس، جو کہ ہو جائے گا 0.1x، 0.10 لکھا تھا ہم نے اسے 0.10x روپیے۔ اسی طرح کل جی ایس ٹی ہو جائے گا 0.018 ضرب ایکس مساوی 0.018x روپیے۔ یہ جو شیئرز تھے ان شیئرز کو فروخت کیا گیا تھا، تو فروخت کے کنسپٹ کے حساب سے ہمارے پاس فارمولا ہے شیئرز کی کل قیمت فروخت، یہ ہوتا ہے کل شیئر کا بازار بھاؤ یعنی جتنے بھی شیئرز ہیں ان کا بازار بھاؤ، ان کی کل قیمت منفی کل دلالی جتنا بھی بروکریج کا فیس جا رہا ہے منفی کل جی ایس ٹی۔ شیئرز کی کل فروخت قیمت، جب انہوں نے یہ شیئرز بیچے تو انہیں 4,988.20 روپیے ملے، تو یہاں پر شیئرز کی کل فروخت قیمت میں آ جائے گا 4,988.20۔ کل شیئر کا بازار بھاؤ، ٹوٹل شیئرز جو تھے وہ ایکس شیئرز ہیں اور ان کا بازار بھاؤ 50 روپے تھا، تو یہ ہو جائے گا 50 ضرب ایکس۔ کل دلالی ہم نے ابھی نکالی منفی 0.10 ایکس، اور کل جی ایس ٹی بھی ہم نے نکالا منفی 0.018 ایکس۔ تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا 4,988.20 50 ضرب ایکس یعنی کہ 50x منفی 0.10 ایکس منفی 0.018 ایکس۔ اب رائٹ سائڈ میں ہر ٹرم میں ایکس دکھائی دے رہا ہے ہمیں، جو کہ کامن ٹرم ہے، تو اسے ہم باہر نکال لیں گے تو مساوات ہو جائے گی 4,988.20۔ ہر ٹرم میں سے ایکس کامن نکلے گا تو بریکٹ میں بچ جائے گا پہلے ٹرم میں سے 50، دوسرے ٹرم میں سے منفی 0.10 منفی 0.018، تو یہ ہو جائے گا 4,988.20 مساوی ایکس ضرب، اب ہمیں 50 میں سے 0.10 اور 0.018 مائنس کرنا ہے،
तो 50.00 लिख देंगे हम, और उसमें से 0.1 माइनस कर देंगे पहले, जिसका जवाब आता है 49.900। अब फिर इसमें से 0.018 माइनस कर देंगे, ये माइनस होने पर जवाब आएगा 49.882। तो इस तरह से इस ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 49.882। अब x की कीमत निकालना है हमें। x के साथ में ये अदद ज़रब में है, इधर आने पर 4988.20 को तकसीम करेगा, यानी कि उसके बट्टे में आ जाएगा। तो x मसावी हो जाएगा 4988.20 बटे 49.882। अब यहां पर अशारिया है तो 2 के आगे हम सिफर लगा सकते हैं, तो इस तरह से सिफर लगाएंगे। अब यहां पर देखिए ये जो टर्म है इसके हिंद से और इसके भी हिंद से एग्जैक्ट सेम है। इकाई के मुकाम पर जो है, दहाई के मुकाम पर जो है, सैकड़ा के मुकाम पर जो है, हजार के मुकाम पर जो है वो सेम है। सिर्फ फर्क इतना यहां पर कि यहां पर अशारिया अलग जगह पर है, यहां पर सीधे हाथ उल्टे हाथ से 4 मुकाम की तरफ है और यहां पर उल्टे हाथ से 2 मुकाम की तरफ है। तो अगर कभी हमें इससे इसको तकसीम करना है तो अशारिया देखना पड़ेंगे। अशारिया 1 और 2 ये मुकाम पर आ रहा है एग्जैक्ट होने के लिए, इसका मतलब इसको कटिंग करने पर जो जवाब आएगा वो आएगा 100। 2 मुकाम अशारिया हट रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होने के लिए, तो इसका जवाब 2 सिफर के साथ यानी कि 100 आएगा। तो x मसावी हो जाएगा 100, यानी कि कुल शेयर्स की जो तादाद होगी वो होगी 100। इसलिए शेयर्स की कुल तादाद मसावी 100। आइए अब अगला सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है, बुशरा ने 50 रुपए दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदे। इस पर कंपनी ने 50% मुनाफा दिया। नफा मिलने के बाद इसमें से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर और बकिया शेयर्स 75 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त किया। हर कारोबार में 20 रुपए दलाली दी, तो इन्हें इस कारोबार में कितने रुपए नफा हुआ या नुकसान हुआ, ये हमें निकालना है। तो यहां पर एक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, 50 रुपए दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। इसके ऊपर कंपनी की तरफ से 50% मुनाफा यानी कि 50% डिविडेंड मिल रहा है। ये डिविडेंड और शेयर्स को बेचने पर जो आमदनी हो रही है वो आमदनी जब खरीदी गई थी तो उस कीमत से कम है या ज्यादा, ये हमें मालूम करना है, क्योंकि कितने रुपए का नफा या नुकसान हुआ। 200 शेयर्स खरीदने पर जितनी कीमत अदा की उतनी आमदनी के बराबर है या नहीं, इससे कम है या ज्यादा है, ये हमें निकालना है। जो पैसे दिए जा रहे हैं यहां पर वो है 50 रुपए दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपए जायद कीमत पर खरीदने पर, ये एक पैसे दिए जा रहे हैं, ये अमाउंट बाहर जा रहा है। फिर कंपनी की तरफ से 50% मुनाफा मिल रहा है, तो ये एक आमदनी हो गई पहले नंबर की। दूसरे नंबर की आमदनी 200 में से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर बेच रहे हैं। तीसरे नंबर की आमदनी बाकी शेयर्स यानी कि 100 शेयर्स, 200 में से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर हुए और बाकी शेयर्स यानी कि 100 शेयर्स 75 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त हुए। तो इस तरह से ये तीसरी आमदनी। तो ये तीनों आमदनी मिलाकर जो कीमत आएगी वो खरीदने वाली कीमत से कम है या ज्यादा है, ये चेक करना है हमें। अगर कम होगी तो मतलब नुकसान हुआ और अगर ज्यादा होगी मतलब फायदा हुआ। यहां पर यह बात ध्यान में रखना है कि हर कारोबार में 20 रुपए दलाली दी जा रही है। यहां पर दलाली की शरह नहीं दी गई है, डायरेक्ट दलाली दी गई है 20 रुपए, जो कि फ्लैट है।
ہر ٹرانزیکشن میں ہر سیل یا پرچیز میں 20 روپے کی دلالی ہمیں اپلائی کرنا ہوگی. دلالی کی شرح کا کنسپٹ نہیں, یہاں پر ڈائریکٹ دلالی دی گئی ہے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سوال. سب سے پہلے ہم ڈیٹا لکھ لیں گے سوال کا, جو معلومات دی گئی ہے ہمیں. ڈیٹا میں 2 پارٹ ہے. جب خرید ہو رہی ہے تو درشنی قیمت ہے 50 روپے. ₹50 درشنی قیمت کے 200 شیئرز کی تعداد ہے 200. 100 روپے زائد قیمت پر خریدے جا رہے ہیں. شیئرز کی تعداد 200 ہے اور زائد قیمت پر خریدے جا رہے ہیں, تو ہم لکھ لیں گے ڈیٹا میں زائد قیمت, جو کہ ہے 100 روپے. تو سب سے پہلے ہم ان شیئرز کا بازار بھاؤ نکال لیں گے. بازار بھاؤ مساوی درشنی قیمت جمع زائد قیمت. درشنی قیمت کے علاوہ یعنی کہ جتنی زائد قیمت دی جا رہی ہے اس کو درشنی قیمت میں ایڈ کر دیں گے ہم, تو شیئر کا بازار بھاؤ ملتا ہے. اس لیے شیئر کا بازار بھاؤ ہوگا 50 جمع 100, یعنی کہ ایک شیئر خریدا گیا 150 روپے میں. یہ ہو گیا شیئر کا بازار بھاؤ. اب اس کے اوپر کمپنی نے 50% منافع دیا. اس کے اوپر کمپنی نے 50% کا منافع دیا. منافع کی شرح ہے 50%. پہلے ہم کل شیئرز کی قیمت خرید نکال لیں گے. 200 شیئرز کی قیمت خرید مساوی ہوگا 200 شیئرز کا بازار بھاؤ جمع ان کے اوپر جو دلالی لگی ہے. ایک شیئر کا بازار بھاؤ 150 ہے, تو 200 شیئرز کا بازار بھاؤ ہو جائے گا 150 ضرب 200, اور دلالی کی قیمت, دلالی کی فیس 20 روپے. 150 ضرب 200 یہ ہوتا ہے 30,000 جمع 20, تو 200 شیئرز کی قیمت خرید مساوی ہو جائے گی 30,000 20 روپے. اتنے پیسے دے کر انہوں نے شیئرز خریدے ہیں. اب کمپنی کی طرف سے انہیں 50% ڈیویڈنڈ ملا ہے. منافع کی شرح 50% ہے. منافع جو کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ درشنی قیمت پر کیلکولیٹ ہوتا ہے, تو ہم درشنی قیمت کے ذریعے منافع نکال لیں گے. ایک شیئر پر منافع مساوی درشنی قیمت ضرب منافع کی شرح. درشنی قیمت ہے 50 ضرب منافع کی شرح ہے 50%, یعنی کہ 50/100 سے ضرب کریں گے ہم اسے. یہ 2 صفر کینسل, یہ 2 صفر اور یہ 2 صفر کینسل, تو یہ ہو جائے گا 5 ضرب 5/1, یعنی کہ 25 روپے. ایک شیئر پر منافع ہے 25 روپے. ٹوٹل شیئرز ہیں 200 روپے, تو 200 شیئرز کا منافع نکال لیں گے ہم. اس لیے 200 شیئرز کا
मुनाफा ये हो जाएगा 25 ज़रब 200, 25 सिफर सिफर 25 सिफर सिफर 25 दूनी 50, तो ये होगा कुल मुनाफा जो कि 5,000 रुपये का। कुल मुनाफा हो गया 5,000 रुपये। तो 30,000 20 रुपए देकर उन्होंने शेयर्स खरीदे थे। सबसे पहली इनकम उनकी 5,000 रुपए की हुई जो डिविडेंड की शक्ल में उन्हें मिला। अब इसके बाद में नफा मिलने के बाद इसमें से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर, इस कंडीशन को हम ए कंडीशन मान लेते हैं, जिसमें शेयर्स की तादाद है 100 और कम कीमत पर हो रहे हैं, इसलिए यहां पर कम कीमत लिख देंगे हम। कम कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये कम कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं ये, तो कम कीमत मसावी 10 रुपये आ जाएगा। इसलिए शेयर का बाजार भाव मसावी हो जाएगा दर्शनी कीमत मनफी कम कीमत। दर्शनी कीमत में से मनफी करेंगे जब शेयर कम कीमत पर बिकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 मनफी 10, यानी कि शेयर का एक शेयर का बाजार भाव हो जाएगा 40 रुपये। पहली सेलिंग में 40 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स उन्होंने बेचे, तो शेयर्स की 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत निकाल लेंगे हम। 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत ये हो जाएगा 100 शेयर्स का बाजार भाव मनफी दलाली। यहां पर शेयर बिक रहे हैं तो जितनी दलाली होगी उसे शेयर्स के बाजार भाव में से माइनस करेंगे हम। 100 शेयर का बाजार भाव ये होगा 40 ज़रब 100 मनफी 20 रुपए। हर सेलिंग और बाइंग पर 20 रुपए फ्लैट से दलाली दी जा रही है, तो ये हो जाएगा 40 ज़रब 100 यानी कि 4,000 मनफी 20 जो कि होता है 3,980 रुपये। तो दूसरी आमदनी जो हुई वो हुई 3,980 रुपए की। इसी तरह अब हम तीसरी आमदनी निकाल लेंगे जो कि हमें मालूमात दी गई है। बकिया शेयर्स 200 में से 100 शेयर्स 10 रुपए कम कीमत पर बिक गए, ये दूसरी आमदनी थी। तीसरी आमदनी जो कि बकिया शेयर्स पर हो रही है, तो 200 में से 100 शेयर्स यानी कि 100 शेयर्स 75 रुपए जायद कीमत पर फरोख्त किए। तीसरी जो कंडीशन है वहां पर शेयर्स की बिक्री हो रही है, फरोख्त हो रहे हैं 75 रुपए जायद कीमत पर। इसे हम बी कंडीशन मान लेते हैं। शेयर्स की तादाद है 100, जायद कीमत पर बिक रहे हैं तो जायद कीमत लिख लेंगे हम यहां पर। जायद कीमत मसावी 75 रुपये। अब शेयर का बाजार भाव निकाल लेंगे। बाजार भाव मसावी दर्शनी कीमत जमा, जब जायद कीमत होती है तो दर्शनी कीमत में वो कीमत ऐड होती है, तो ये हो जाएगा जमा जायद कीमत। दर्शनी कीमत है 50 रुपए और जायद कीमत है 75 रुपए, तो शेयर का बाजार भाव हो जाएगा 125 रुपये। अब इसकी फरोख्त पर जो आमदनी होगी हमारे तीसरे ट्रांजैक्शन में वो हम निकाल लेंगे। 100 शेयर्स की फरोख्त कीमत
मसावी 100 शेयर्स का बाजार भाव मनफी, फरोख्त हो रही है इसलिए दलाली को माइनस करना पड़ेगा, मनफी दलाली। 100 शेयर्स का बाजार भाव, एक शेयर का बाजार भाव है 125 रुपए, तो 100 शेयर्स के बाजार भाव के लिए 125 को 100 से ज़रब कर देंगे, मनफी 20, ये हो जाएगा 12,500 मनफी 20, जो कि होता है 12,480 रुपये। तो बी वाले केस में इन्हें 12,480 रुपए की आमदनी हुई। अब हम ए बी और जो डिविडेंड मिला था तो वो डिविडेंड की कंडीशन को ऐड कर लेंगे। डिविडेंड मिलने पर ये डिविडेंड को ऐड कर लेंगे हम। डिविडेंड मिलने पर 5,000 रुपए की आमदनी हुई थी, कम कीमत 10 रुपए में बेचने पर 3,980 रुपए की आमदनी हुई, और जायद कीमत 75 रुपए पर बेचने पर 12,480 रुपए की आमदनी हुई। तो इसलिए कुल आमदनी मसावी होगा डी प्लस ए प्लस बी। डी यानी के डिविडेंड की आमदनी, ए यानी के पहली वाली सेलिंग की आमदनी जिसमें 10 रुपए कम कीमत से बिके थे शेयर, और बी यानी कि दूसरी वाली सेलिंग की आमदनी जिसमें 75 रुपए जायद कीमत से बिके थे शेयर। तो ये हो जाएगा 5,000 जमा 3,980 जमा 12,480। इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे अगर कभी हम, तो कुल आमदनी हमें मिलेगी 21,460 रुपये। यानी कि इतनी आमदनी हुई उनकी। अब हमने निकाला था कि उन्होंने टोटल शेयर्स जो खरीदे थे वो खरीदे थे 30,020 रुपए में, तो जो आमदनी की कीमत है वो कम आ रही है 30,020 रुपए से, इसलिए उन्हें नुकसान हुआ 21,460। ये कीमत छोटी है 30,020 रुपए से, इसलिए बुशरा को इस कारोबार में नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ वो हम निकाल लेंगे, इस कीमत में से इस कीमत को माइनस कर देंगे। नुकसान मसावी खर्च, उनका जो खर्च था उन्होंने 30,020 रुपए खर्च किए थे, और आमदनी जो हुई उनकी वो 21,460 हुई। 30,020 मनफी 21,460 रुपये, ये माइनस करके जवाब मिलेगा हमें 8,560 रुपये। तो बुशरा को कुल 8,560 रुपये का नुकसान उठाना होगा।